جو ہو چکا ہے جو ہوگا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں کسے ہے پاس بٹھانا، کسے ہے در پہ بلانا، حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں کسے ہے در پہ بلانا، کسے ہے در پہ بلانا، حضور جانتے ہیں۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ، حضور جانتے ہیں کسے ہے پاس بٹھانا، حضور۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ہمارے محترم سلسلہ چراغ نقشبندیہ کے خلیفہ محمد رفیق نقشبندی، ان کے گھر پہ افطاری پہ صاحبال حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تمام بس سننے والے آج انشاءاللہ تعالیٰ 16 مئی سن 2020 اور آج 22واں روزہ اور دعائے افطار ایسے سارے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اس ویلے سارے سنگی ساتھی اس وقت برمنگھم انگلینڈ کی سرزمین تھے، اور ہالینڈ اور امریکہ، کینیڈا اور مسقط، دبئی، سعودی عرب اور پاکستان بالخصوص راولپنڈی، اسلام آباد، دیپال پور، کوٹ رادھا کرشن، اڈا بصیرہ، اوکاڑا اور سہیور کے مختلف مقامات، دربار عالیہ چراغ نقشبندیہ کروڑوں کا شیوی، بہاڑی، میاں چنو، کھانے وال اور صادق آباد اور میلسی اور دیگر ہڑپا، پاک نشیف، بے شمار جگہ پہ پیر بھائی جانتے کے سارے حاضر ہیں۔ دعا افطار انشاءاللہ تعالیٰ بس ایک گل اور روایت اور بات کر انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ رفیق صاحب اور انہاں دا حلقہ باب انہاں دے گھر سارے اپنی برکت رحمتاں تو نوازے۔ آقا علیہ السلام تو وڈا کوئی سخی نہیں، انہاں دے بعد مولا شیر خدا تو وڈا کوئی سخی نہیں، اور انہاں دے بعد امام حسن حسین تو وڈا کوئی سخی نہیں، اور انہاں دے بعد اولیاء اللہ تو وڈا کوئی سخی نہیں، اور بے شمار روایتاں پڑھیاں ہوئی نے کہ آج تک اس روئے زمین تے جو بھی سخاوت کی تھی وہ اہل بیت اطہار کرام تو وڈی آج تک کسی نے نہیں کی، جنہاں دا نا اس کائنات وچ روشن جڑا ہے سخاوت سے، وہ سب تو وڈا نا جڑا آندا ہے وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام علیہا آپ دا آندا ہے کہ جنہاں نے مدینہ منورہ وچ اپنے گھر فاقہ ہونے دے باوجود سائل نو کدی خالی آج جانے دیتا، آج تک آل رسول اور فاطمہ الزہرا سلام علیہ آپ دی آل اولاد اور مولا شیر خدا امام حسن حسین دی آل اولاد اللہ پاک نے خون دے اندر وہ جذبہ اور احسار عطا فرمایا ہے کہ سائل نو کدی خالی آج جان نہیں دیندے، کوئی قوما ہون جنہ بھی ہون پر انہاں دے خون دے اندر او اثر او صفات موجود نے، او علامات موجود نے جیڑی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام علیہ قبلہ پیر سے چراغ النبی شاہ صاحب میرے واحد محترم شیخ طریقت آپ اثر فرماندے سن کہ وفا تے احسار اے نسلی بندہ تو مل سکتا ہے، بے نسلی بندہ تو اے چیز نہیں مل سکتی، تو اس واسطے تو اے بندے نے اپنی پہچان کرنی ہے کہ نسلی بندے تے بے نسلی بندہ تو وفا تے او سخاوت اور احسار اور قربانی دا جذبہ اے نسلی تے بے نسلی بندہ وچ فرق ہوندا ہے۔ قبلہ پیر سے چراغ النبی شاہ صاحب نے فرمایا کہ وفا اور احسار اور قربانی دا جذبہ اے نسلی بندہ تو مل سکتا ہے، بے نسلی بندہ تو نہیں مل سکتا، تو جنہاں دی بے شمار علامات نے جیڑی اس ویلے وقت دا دامن تھوڑا ہے، جنہیں اس ویلے انہاں دا اظہار کرنا
کرنا بڑا مشکل ہے. بہرحال آپ قبلہ فرماتے سن کہ ایک ہوتا ہے سخی. سخی دے میں نے 4 علامت آپ فرماتے سن اس کیٹیگری دے اندر. ایک ہوتا سخی. آپ فرما سخی کون ہوتا ہے؟ جڑا اپے بھی کھاوے اور دوسرے نو بھی دے, خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی کھلائے. اے ہوتا ہے سخی. جڑا اپے بھی کھائے اور دوسرے نو بھی کھلائے, اے ہوتا ہے سخی. آپ اگلی کیٹیگری فرماتے سن ایک ہوتا سی بخیل. جڑا اپے کھائے دوسرے نو نہ کھان دے, اے ہوتا سی بخیل. اور تیجی کیٹیگری دے اندر بندہ ہوتا سی لئیم. ایک ہوتا لئی نہیں, ایک ہو لئیم, لام حمزہ اور یہ میم لئیم. ایدا میں نے آپ فرماندے سن کہ میں کھاواں نہ کھاواں پر دوجے نو کھان نہیں دینا کسی صورت میں. او اے بغض اور حسد ہوندا سی کہ میں کھاواں نہ کھاواں پر دوجے نو کسی صورت کھانے دیندے. اے او بے نسلی بندے سن. آپ فرماندے سن کہ اے تیجی کیٹیگری سی. اور چوتھی اور اعلیٰ کیٹیگری او آپ فرماندے سن او سی کریم, کہ بندہ کریم. تو کریم کس کیٹیگری جاندا ہے؟ جیڑا خود کھاوے نہ کھاوے, انہوں کچھ ملے نہ ملے پر دوجے نو ہر صورت وچ کھلاوے. اے کریم دی کیٹیگری جی. پھر عرض کیتے کہ قبلہ کریم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے صفات صرف 3 کیٹیگریاں پائی گئی ہیں. اے کریم دی کیٹیگری صرف 3 جگہ سے پائی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا کس جگہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رب العالمین دی صفات کریم دی, ایک حضور نبی کریم روح و رحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی صفات, آپ دی شان مبارک دے اندر کریم دی کیٹیگری موجود ہے. آپ دے اندر کریم دی حیثیت, کریم دی صفات, کریم دا شان, آپ دی صفات, آپ دی جسم مبارک اور آپ دی اعلیٰ درجے آپ دے موجود نے. اور ایدے بعد جو تیجی تے آخری کیٹیگری دے اندر کریم دی صفات جڑی ہوندی ہے, آپ نے فرمایا اور مولا شیر خدا دی آل اولاد امام حسن حسین, اور خاص طور تے آپ نے فرمایا دسترخوان امام حسن دے اندر موجود ہے. اور پھر آپ دے بعد اے 3 کیٹیگری رب العزت دی پاک ذات دے اندر اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی دے اندر, اور پھر آپ نے فرمایا مولا شیر خدا دی اولاد امام حسن دی ذات دے اندر موجود ہے جی دسترخوان آپ دا عظیم ہے, اے کریم دی ذات. اور پھر ایدے بعد آپ فرماندے سن کہ اے میں کہہ رہا کہ آپ امام حسن دی جیڑی آل اولاد قیامت تک جانی ہے انہاں دے اندر بھی کریم ہون دی ذات موجود ہے, کہ کچھ آپے کچھ اپنی ذات نو کچھ نہ ملے پر سائل اور در تے آن والے نو دسترخوان لگا کے کھلانا اور انہوں دینا, انہوں کدی خالی جان نہ دینا. اے آل رسول دی صفات اعلیٰ درجے موجود نے. تو جی بے شمار کیٹیگریاں موجود ہیں. خود قبلہ بھی سی چراؤ نبی شاہ صاحب نو دیکھو کہ رات دا ویلا ہوئے, رات دے 2 بجن, رات دے 10 بجن, دوپہر دا ویلا ہوئے, آپ دے درتے کوئی سائل آیا, آپ نے آپ نے جو ہے نا برتن اٹھا کے کھانا کھلایا اور آپ پہ بستر لگایا, آپ پہ تکیا اٹھایا اور جو ہے نا اپنے سائل نو اور اپنے گھر اپنے آستانے تے اپنے کاشانہ تے آن والے نو خالی جان دیتا, آرام بھی کرایا اور کھانا بھی کھلایا. اے درجہ امام حسن دا ہے. جیدے کیٹیگری دے اندر آپ نے فرمایا مختلف روایات دے اندر مختلف چیزاں رکھیا نے. آپ دی بارگاہ سے عرض کیتا گیا, مولا شیر خدا دی بارگاہ سے عرض کیتا گیا کہ آپ نو عرض کیتا گیا کہ حاتم جیڑا تائی ہے او دے دروازے ایک روایت دے مطابق 40 دروازے او دے محل دے موجود نے. لگا جی او دی سخاوت اتنی اونچی ہے کہ او اگر سائل ایک دروازے تو آندا ہے تو پھر انہوں دیندا ہے, دوجے نو پھر دے دیندا ہے, تیجے نو پھر دے دیندا ہے, چوتھے نو پھر دیندا ہے. جدوں 5واں دروازہ آندا ہے تو حاتم تائی اپنے گھر چھپ جاندا ہے, کپڑے بدل کے پیس بدل کے کہ اسی سائل نو پھر دیندا ہے کہ میں حاتم تائی انہوں سمجھ رہا ہے کہ میں حاتم تائی ہاں, میں کوئی اور آ جڑا دے رہا. انی اعلیٰ درجے جی سخاوت حاتم تائی دی ہے کہ 40 دروازے محل دے موجود نے. پر آپ اے مولا شیر خدا نو عرض کیتا گیا, انہوں نے فرمایا کہ انی اعلیٰ درجے دی سخاوت او دے اندر موجود ہے. پھر گھر نو چھپ کے اپنا کپڑے بدل کے پیس بدل کے اپنے آپ نو پھر اس سائل نو آ کے چولی پر دیندا ہے, پھر انہوں دیندا ہے کہ تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں حاتم تائی ہے گا. کیا آپ نے عرض کیتا کہ انی وڈی سخاوت جڑی ہے تو وہ تو بہت ہی بڑا سخی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو علی ہاں,
میرے دردہ تو سخی اور ہے جڑا خالی جاوے نہ جاوے، پر میرے بیٹے اور میرے صاحبزادے امام حسن دی سخاوت ایک دسترخوان دے بھی مقابلے 40 دروازے نہیں کرتے۔ 40 دروازے امام حسن دے ایک دسترخوان دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیڑا بندہ امام حسن دے دسترخوان تے ایک باری کھانا کھا لیندا ہے، ساری عمر انہوں کھانے کی لوڑ ہی نہیں پڑتی۔ اتنی اعلیٰ درجے کی سخاوت ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ خود مولا شیر خدا نے فرمایا، اتنی اعلیٰ درجے کی سخاوت امام حسن دی ہے۔ کیا شان اس ابے کی، اس بابا کی ہے جو اپنے بیٹے نو کہے کہ میرے بیٹے دی شان اتنی اونچی ہے کہ انہیں دسترخوان سے کوئی کھا نہیں۔ باپ دی شان کنی ہوئے گی، نانا دی شان کنی ہوئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبارک و تعالی سانو انہاں دے دسترخوان دے صدقے سارے گھراں دے دسترخوان نو آباد رکھے۔ آج ساڈے رفیق صاحب، حاجی رفیق صاحب اس سلسلے دے دستار بھی ہے اور سلسلہ نقشبندیہ دے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انہاں دے گھر اسی افطار دے موجود آ، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ وقت دامن بہت ہی قلیل ہے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ کریم ہمارے تمام سننے والے بھی وہ ساتھی جو بھی اس وقت انگلینڈ، ہالینڈ، امریکہ، کینیڈا، دیپال پور، خانے وال، میاں چلو، راول پنڈی، اسلام آباد، سعودی عرب اور دیگر سائبر کے مختلف مقامات پہ اور دربار علیہ اسراغ نقشبندیہ کیرو کشیم میں اور دیگر فیصل آباد، صادق آباد اور شیخو پورہ اور اڈا بصیرہ، میاں چلو، بہاڑی، میلسی اور سائبر کے مختلف مقامات پہ اس وقت یہ دعائے افطار ہمارے محترم حاجی رفیق صاحب کے ہاں، ان کے ہم یہاں پہ حاضر ہیں کی سرزمین پہ۔ اے اللہ کریم ہم سب کا یہاں پہ آنا ان کے گھر پہ قبول فرما، دونوں جہاں کی برکات اور رحمت عطا فرما، اس ماہ مقدس کے روزوں کو قبول فرما، اور جتنے بھی ویورز ہمارے سننے والے اس وقت کثیر تعداد میں بیرون ملک اور یہاں پر موجود ہے، اے اللہ کریم سب کو دونوں جہاں کی رحمتیں نعمتیں عطا فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز، اپنے فضل سے نواز، ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، لیلۃ القدر کو پانے کی اور عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما۔ اے اللہ کریم تاک راتوں میں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، جذبہ ایمانی عطا فرما، جذبہ جوش ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ایثار اور قربانی کا جذبہ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ کریم سلسلے کی خدمت عطا فرما۔ اے خالق کائنات، دوست احباب کی یاران طریقت اور پھر بھائی پھر بہنیں جو اس وقت اپنے گھروں میں دسترخوان لگا رہی ہیں اور اس وقت دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے پر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ کریم سے ان کی آمین کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ملک پاکستان اور دیگر تمام حصے مسلم امہ انسانیت کرونا وائرس اور دیگر وباؤں کے ذریعے معیشت کا تباہ ہونا اور کاروبار کا مند پڑ جانا، اے اللہ کریم تمام برے اسباب ہم میں موجود ہیں، اے اللہ کریم ان کا کوئی نیک سبب بنا دے، اے اللہ کریم بحالی عطا فرما، کرم فرما، فضل فرما، تیرے کرم سے خلاصی ہوگی۔ اے خالق کائنات ہم تیرے کرم کے طلبگار ہیں، اے اللہ کریم مولا شیر خدا کی کریمی کا صدقہ، آقا علیہ السلام کی کریمی کا صدقہ، امام حسن کی کریمی کا صدقہ، امام حسین کی کریمی رحیمی کا صدقہ ہم پر رحم فرما، ہم پہ فضل فرما۔ اے خالق کائنات جتنے بھی مصیبت زدہ بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، ہم سب کا زمینی اور آسمانی سفر بیرون ملک اندرون ملک خیر فرما، کرم فرما، ظاہر و باطن کا سفر فضل فرما، کرم فرما، مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرما، گنبد خطرہ کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما، طواف کعبہ کی ساتھ نصیب فرما، پیر مرشد کے در پاک کی حاضر نصیب فرما، درباروں کی رونق، آستانوں کی رونق اور دینوں کی رونق بحال فرما، اے اللہ کریم بازاروں کی رونق بحال فرما، اے اللہ کریم ہر قسم کی نحوست سے محفوظ فرما، کروٹ کروٹ قدم قدم پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کی جان، اولاد، مال، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و صحابہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔